اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کے ہمدرد۔ اچھا جناب، کل پرسوں بھی لاہور میں زلزلہ آیا، پھر اسلام آباد میں بھی آیا۔ زلزلوں کا ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہوتا۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور اگر زلزلے آئیں تو یہ کس چیز کی علامت ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے عمل ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے۔ اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھ لیں تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ جس طرح آپ کا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، آپ قدرت کے نظام کی نفی کر کے اور آپ اونچی اونچی بلڈنگیں، پہاڑ کاٹ رہے ہیں، پانی ختم کر رہے ہیں، درختوں کو کاٹ رہے ہیں، اور جس طرح رب کی بنائی ہوئی قدرت کے ساتھ آپ بالمقابلہ کھڑے ہو گئے ہیں اور کمرشلائزیشن کی طرف چلے گئے ہیں، گاڑیوں کی بھرمار ہے، ہم نیچر سے جیسے جیسے دور ہو رہے ہیں ہم نیچر کو ڈیمیج کرتے جا رہے ہیں۔ جب ہم نیچر کو ڈیمیج کرتے ہیں، انوائرمنٹ کی چینج ہوتی ہے، بے وقت بارشیں ہیں، بے وقت کا موسم ہے، گرم علاقوں میں سردی ہو جا رہی ہے، سردیوں میں گرمی ہو رہی ہے، اور یہ جو موسم سردی پورے 6 مہینے کی ہوتی تھی وہ اب کم ہو کے 2 مہینے کی رہ گئی ہے، گرمی 8 مہینے پہ چلی گئی ہے۔ اس طرح کی جو رد و بدل ہے وہ سائنٹیفکلی جب ہم قدرت کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں، ہم نیچر کے اگینسٹ جا کے کام کرتے ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو پھر اس میں دنیا میں اس میں کچھ چینجز آتی ہیں، کوئی سلیبز مس ہوتی ہے، کوئی زمین اپنی کروٹ بدلتی ہے، جس کو ہم کوئی آتش فشاں پہاڑ ہوتا ہے اس میں کوئی موو ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ سائنٹیفکلی ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن سائنس بھی کہتا ہے کہ جب آپ قدرت سے پنگا لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ بات کیا ہے کہ نیچر سے لڑنا، نیچر کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی زمین، اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ اور اسی طرح اگر ہم اسلامک طور پہ دیکھیں، جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے، دین سے، اصل سے دور ہوتے ہیں اور بے راہ روی، گمراہی اور اس کی طرف اور شیطانی راستوں کو فخر سے کرتے ہیں۔ ایک تو تھا نا، گناہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان ایک کمزور مخلوق ہے، نفس اس کا بہت کمزور ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہم فرشتے نہیں ہیں، نہ ہی ہم پیغمبر اور اولیاء ہیں، بلکہ اولیاء ولی پیغمبروں سے بھی غلطیاں ہوئیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم تو انسان ہیں، ہمارا نفس کمزور ہے، ہم میں گناہ بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، لیکن گناہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں۔ لیکن پہلے ایک گناہ کر کے لوگوں میں شرم ہوتی تھی، جھجک ہوتی تھی، اس گناہ کو چھپا کے کیا جاتا تھا، اور پھر اس پہ نادم ہوا جاتا تھا، اور کوشش یہ کی جاتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا۔ ایک گناہ اگر میرے ذات تک ہے نا تو میرا اللہ تو جانتا ہے، پر وہ پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن جب میں باہر جا کے اس کا اعلان کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ یہ میں کر کے آئی ہوں، میں تو یہ کام کر کے آئی ہوں، تو میں نے یہ کر دیا، تو اللہ کہتا ہے تو نے اپنے گواہ اپنے گناہ کے خود ہی بنا دیے، اب میں تیری کیا پردہ پوشی کروں، تو نے تو خود ہی افشا کر دیا۔ آج وہ تمام اخلاقی برائیاں لوگ ڈٹ کے کرتے ہیں۔ شراب پینا فیشن کا سمبل ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرنا آپ کا موڈ ہونے کی طرف لے کے جاتا ہے، کم کپڑے پہننا آپ کی آزادی کی نشانی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے راستے سے اگینسٹ ہیں۔ ہم پیسے کی خاطر، پیسہ ہونا چاہیے، پیسے کو عزت ہے، پیسے کو سلام ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے کمایا ہو، جسم فروشی سے کمایا ہو، منشیات بیچ کر لاکھوں لوگوں کے گھر تباہ کر کے بنایا ہو، چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، ملک کو لوٹا ہو، لیکن سلوٹ ہوتے ہیں، پیسے کو سلام ہے، بڑی گاڑی میں بیٹھ کر تکبر سے آپ کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نظام کو چیلنج کرنا ہے۔ اللہ اپنی زمین پر اکڑ کے چلنے والوں کو شدید ناپسند کرتا ہے، اور جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں زمین ان کو پلٹ دیتی ہے۔ یہ زمین کا انتقام ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا غیظ و غضب ہوتا ہے۔ اور جب اس طرح کوئی آفت آتی تھی، بارش، طوفان، بجلی کڑکنا، آندھی آنا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے حضور نوافل کے لیے کھڑے ہو جاؤ،
کثرت سے استغفار کرو، کلمے کا ورد کرو، اور اللہ کے آگے سجدہ بس سر جھکا لو، سجدہ کرو اور اللہ سے کہو کہ ان بادلوں میں جو ہوا میں چھپی ہوئی آفت ہے اسے ہمیں محفوظ فرما، جو بارش میں چھپی ہوئی اس کو رحمت بنانا، زحمت نہ بنانا۔ ابھی سیلاب آئے، ایسے سیلاب آئے کہ گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے، آج تک وہ لوگ ایک بہت ہی بری زندگی گزار رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہے، خوراک نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، لیکن ہم لوگ یہاں تو سیاسی ڈرامہ جا کے کر دیتے ہیں، یا ہمارے پاس شادی بیاہوں پہ خرچ کرنے کے لیے، اپنے لباس پہ خرچ کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں پیسے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ہم نہیں نکالتے، اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں۔ اس لیے جب اس طرح کے معاملات ہوں، کثرت سے استغفار کریں، استغفار کا ورد کریں، کثرت سے کلمے کا ورد کریں، صرف زبانی نہیں، اس کو عملی طور پہ سمجھ کے کریں، اور اللہ کے حضور نوافل ادا کریں، اللہ سے توبہ کے، مغفرت کے، اللہ سے حاجت کے کہ اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم کے ہدایت کا راستہ دے، اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت کا راستہ دے، اللہ ہمارے ملک پہ اپنا کرم اور اس دنیا پہ کو اپنے عذاب سے بچا۔ اس سے پہلے قومیں عذاب سے ختم ہوتی رہی ہیں، یہ اللہ نے اگر ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے اس لیے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ جن سے انہوں نے جو محبوب خدا ہیں، یہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ان کے قدموں کی خاک کے طفیل ہمیں اللہ نے بچایا ہوا، موقع دیتا ہے بار بار توبہ کا۔ تو خدارا آج کے کل جو زلزلوں کا آ رہا ہے سیزن، جو بہت زیادہ زلزلے آ رہے ہیں سیریل سے، آپ نوافل ادا کریں، کثرت سے پہلے کلمے کی تسبیح اور استغفار کی تسبیح کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ بہت شکریہ۔